اس کا ایک پیغام یہ بھی ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں، توکل کا صحیح مفہوم کیا ہے؟ اہل ایمان کی صفت وعلی ربہم یتوکلون، کہ وہ اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنے رب ہی پر بھروسہ اور اعتماد کرتے ہیں۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل اسے کہتے ہیں کہ اسباب کو اختیار کیا جائے اور انتہائی حد تک اختیار کیا جائے، نتیجہ اللہ کے حوالے کیا جائے۔ توکل اور تواکل میں بڑا فرق ہے۔ عام طور سے لوگ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ پر توکل کر لیا۔ توکل نہیں ہے، یہ بے عملی ہے۔ عمل سے غافل ہوا مسلمہ بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اللہ کے رسول نے تمام اسباب کو اختیار کیا ہجرت کے سلسلے میں، کیسے نکلنا ہے، کب نکلنا ہے، رات کی تاریکی میں نکلنا ہے، 3 دن غار میں پناہ لینا ہے، ہر چیز کا انتظام کرنا ہے، ایک مناسب رہنما کی خدمات حاصل کرنی ہے، ایسے راستے سے جانا ہے جہاں سے عام طور سے لوگ نہیں آتے جاتے ہیں۔ تمام اسباب آپ نے اختیار کیا، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کیا، اور اللہ پہ بھروسہ کیا، اللہ نے حفاظت کی۔ جس غار میں چھپے ہوئے تھے اس غار کے دہانے تک تلاش کرنے والے آ گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھبرا گئے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ اگر اپنے پیر کو دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ نے بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیا، یا ابا بکر ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان 2 کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ؟ ہم یہاں 2 ہیں لیکن ہمارے ساتھ اللہ کی تائید ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی نصرت ہے، ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے گا۔ تو اسباب کو اختیار کیجئے، نتیجہ پھر اللہ کے ہاتھ میں رکھیے۔ اسباب کو اختیار کیے بغیر اگر کوئی کہتا ہے کہ میرا اللہ پہ بھروسہ ہے تو وہ سنت نبوی کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اللہ کی جو سنت ہے اس کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ اسلام کی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو یہ ہجرت کا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ پورے طور سے ہمیں اسباب کو اختیار کرنا ہے، تدبیروں کو اختیار کرنا ہے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرنی ہے، اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔